बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। पीडीएम का, इस इंपोर्टेड हुकूमत का, मुत्तहिदा हुकूमत का, जो मिल के सिंध हाउस में बंदे बिठा के दिखा के इमरान खान के इत्तेहादियों को तोड़ के और सहूलतकारी के साथ हुकूमत में आई थी, दम निकल गया है। ये लोग डर गए हैं, इनकी सिट्टी गुम हो गई है। कैसे, ये अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी की करामात देखें आप। आसिफ अली जरदारी ने जिस बंदे से उसकी पार्टी में उसके अराकीन के खिलाफ काम करवाया था और उसे अपना कहा था, फिर मरियम ने, हमजा ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने खुद उन्हें अपना कहा था, तो आसिफ अली जरदारी की बंदूक से अपना ही सिपाही उड़ गया है, ये भी आपको बताएंगे। और शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ को झूठा करार दे दिया है। कैसे, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अब हुआ यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब ने 11 इस्तीफे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अराकीन के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था, चूंकि इस सिलसिले में कोई कानूनी कदगन मौजूद नहीं है, कोई वजाहत मौजूद नहीं है कि इस्तीफे अगर एक साथ आ गए हैं तो ये एक साथ ही मंजूर करने होंगे। मैंने आपको बताया था हिकमत अमली इन लोगों की होगी कि ये टुकड़ों में इस्तीफे मंजूर करेंगे। 4 मंजूर कर लिए, 10 मंजूर कर लिए, 5 मंजूर कर लिए, 7 मंजूर कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से हुआ। इन लोगों ने 11 इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के मंजूर कर लिए। अब जब ये 11 इस्तीफे स्पीकर को, माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए जाएंगे, तो वहां से नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद 90 दिन के अंदर इन हलकों में इंतखाबात की जो सूरत हाल है वो पैदा होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में इक़दाम करेगा कि इन हलकों में, इन 11 हलकों में इंतखाबात करवाए जाएं। जो अभी इस्तीफे मंजूर, उनमें शौकत अली हैं, फ़खर जमान हैं, फ़ारूक हबीब हैं, शीरी मजारी साहिबा हैं, शानदाना गुलजार हैं, अब्दुल शकूर शादिये लियारी से जीते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी को इन्होंने हराया था, एजाज शाह हैं, जमील अहमद खान हैं, अकरम चीमा इनमें शामिल हैं। कौमी असेंबली के तर्जुमान ने यह कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे आइन के आर्टिकल 64 की शिक 1 के तहत मंजूर कर लिए हैं और 11 अप्रैल को इन लोगों ने अपनी रुकनीत से इस्तीफा दिया था। तर्जुमान ने यह भी बताया। अब इसमें पहला लतीफा देखें, स्पीकर राजा परवेज अशरफ कैसे मजेदार झूठे साबित हो रहे हैं। इन्होंने यह कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन को बुलवाया कि आपने इस्तीफे दिए हैं, आइए आकर बताइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन नहीं आए, ना तो तस्दीक की, ना ही अपने दस्तखतों की तस्दीक की, तो ये इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन के इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं थे। अब इन्होंने वो इस्तीफे जो खुद इन्होंने कहा था कानून के मुताबिक नहीं है, वो मंजूर कर लिए हैं। मंजूर करने तो सारे एक साथ मंजूर करें, लेकिन नहीं, इन लोगों ने 11 इस्तीफे उसमें से मंजूर कर लिए हैं जिन्हें मंजूर ना करना इनकी मंजूरी, इनकी ख्वाहिश थी। अब हुआ क्या है, इनका दम निकल गया। इमरान खान साहब ने एक बनाई 5 अरकान की कमेटी, परवेज खटक उसमें शामिल, शाह महमूद कुरैशी शामिल, फवाद चौधरी उसमें शामिल, असद कैसर, असद उमर उसमें शामिल। और इस कमेटी को काम दिया कि जो हुकूमत है इसके इत्तेहादियों से बात की जाए। असलम भूतानी से बात की जा सकती है, मैंगल ग्रुप से बात की जा सकती है, बाप पार्टी से बात की जा सकती है, एमक्यूएम से बात की जा सकती है। एमक्यूएम के तो बाज लोग बड़े पक्के दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि वसीम अख्तर और इमरान इस्माइल की बड़ी पक्की दोस्ती है। तो इन लोगों से बात करें और इन लोगों से बात करके इन्हें मना लें। हम 4 बंदे तोड़ लेते हैं, 3 बंदे तोड़ लेते हैं, 2 तोड़ लेते हैं, तो हम इस हुकूमत को गिरा देते हैं। जैसे ही इन लोगों को अंदाजा हुआ कि अब इमरान खान एक तो वैसे ही बहुत तगड़े हो चुके, दूसरा हुकूमत गिराने की पोजीशन में है, और फवाद चौधरी कह रहे थे किसी भी वक्त हम जब चाहेंगे हुकूमत गिरा देंगे, तो इन लोगों ने ये 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। यानी अब 11 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहां कहना हो कि अब आपको हम निकाल देंगे, तो वहां 11 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। ये काम ऐसे बनेगा नहीं, इसलिए कि अगर उनके बंदे तोड़े जाएंगे तो सदर मुमलिकत कहेंगे एतमाद का वोट लीजिए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों की जरूरत नहीं है, फिर नंबर शहबाज शरीफ को पूरा करना है। इसलिए ये एक अदद बेवकूफी कर गए। और जो ये कह रहे थे कि हम इनको कानूनी नहीं मानते, तो जिसको कानूनी नहीं मानते उसको कानूनी मानकर इन्होंने अमल दरामद भी कर दिया। मरियम नवाज शरीफ कैसे झूठी साबित हुई, देखिए। मरियम नवाज शरीफ ने आज ट्विटर पे आके लिखा, ARY की खबर के स्क्रीनशॉट्स लगाते हुए, रबिश फ्रॉम अ रबिश चैनल,
ایک کچرا چینل کی جانب سے کچرا اور مریم نواز شریف نے جو اے آر وائی نے دعوے کیے تھے ان کے حوالے سے کچھ اسکرین شاٹس لگائے. ان دعووں میں شامل یہ تھا کہ فضل الرحمان شہباز شریف کی پالیسی کے خلاف اجلاس میں پھٹ پڑے. مریم نواز نے پی ٹی آئی کے استعفے فوری منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا. مریم نواز نے پی ٹی آئی کے استعفے فوری منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا. اب مریم نے اسے ربش کہا اور شہباز شریف نے راجہ پرویز اشرف کو کہا 11 استعفے منظور کر لو تو جھوٹا کون ہوا. مریم کہہ رہی تھی یہ ربش ہے اور یہ ربش چند گھنٹوں کے اندر سچ ثابت ہو گیا. تو مریم نواز شریف کو شہباز شریف نے اپنی چال کے ذریعے کر دیا جھوٹا. دوسرا، یہ لوگ بڑا زور لگا رہے تھے کہ ہم چودھری شجاعت سے پھر ملاقات کریں گے اور چودھری شجاعت سے ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے خلاف اپنی اگلی چال چلیں گے. لیکن ہوا کیا ہے کہ قاف لیگ نے اب ایک اور فیصلہ کر لیا. انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو صدارت سے ہٹانے کا، طارق بشیر چیمہ کو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور میڈیا کو بریفنگ دی گئی. کامل علی آغا نے بتایا کہ اجلاس میں یہ جو صورتحال ہے ہماری پارٹی کی، اس کو ہم نے زیر غور لا کر یہ طے کیا کہ چودھری شجاعت حسین کو صدارت سے الگ کیا جائے. چودھری شجاعت حسین کی صحت فیصلوں پر اثر انداز ہوئی ہے. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس قدر علیل ہیں کہ وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کامل علی آغا نے کہا کہ اجلاس میں طے پایا کہ چودھری شجاعت کے ساتھ ساتھ طارق بشیر چیمہ کو بھی ان کے عہدے سے فارغ کر دیا جائے. اور طارق بشیر چیمہ کو اس لیے فارغ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سازش کی ہے. قاف لیگ کے سینیٹر نے بتایا کہ 5 رکنی الیکشن کمیشن ہم نے ود ان دی پارٹی بنا دیا ہے. پارٹی الیکشن کمیشن میں جہانگیر جوجا ایڈوکیٹ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے اور اجلاس کے دوران قرارداد پاس کی گئی ہے کہ سبطین خان کو اسپیکر کے لیے ووٹ ڈالا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر تھے سبطین خان، وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہوں گے اور قاف لیگ کے جو ہیں چودھری پرویز الہی وہ تو وزیر اعلیٰ بن ہی چکے ہیں. تو یہ اب اس طرح سے تقسیم ہوئی ہے اور قاف لیگ نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو فارغ کر دیا ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب کو فارغ کر دیا ہے. چودھری صالح حسین صاحب بھی اس کے ساتھ فارغ ہو جائیں گے. قاف لیگ اپنے فیصلے کر رہی ہے اور زرداری صاحب نے جس شخص کو اپنا سپاہی بنا کر حملہ کیا تھا عمران خان صاحب پہ، اس سپاہی کو لگی ہے گولی اور وہ سپاہی زرداری صاحب کا فارغ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کا دم نکلا ہے. یہ لوگ اس وقت الیکشن میں جب عمران خان کہہ رہے ہیں جب چاہیں گے الیکشن کروا دیں گے، تو یہ لوگ الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں. اور الیکشن میں جانے سے ڈرنے والے ان لوگوں نے اب الیکشن سے بھاگنے کے لیے کہ عمران خان کہیں بندے نہ توڑ لیں، عمران خان کی جماعت کے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے. بٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا اس سے کچھ زیادہ فرق پڑے گا نہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چیف جسٹس کے بارے میں مسلسل بدتمیزی کر رہی ہیں اور بدتمیزی کرتے انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں جو اب نئی باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. مریم نواز شریف نے ری ٹویٹ کیا ہے. تو اس وقت ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جسٹس جھوٹ بول رہے ہیں. مریم نواز شریف نے ایک اور بات کی ہے کہ فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے مسترد ہوا، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی تھی کیونکہ اس طرح کا یک طرفہ اور ناانصافی پر مبنی فیصلہ آنا تھا. فل کورٹ بن جاتا تو خوف تھا، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے مسترد کی تھی بات، تو خوف تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو خوف تھا کیونکہ یہ ناانصافی کرنی تھی. اور اسی طرح سے انہوں نے جو اعظم نذیر تارڑ نے جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کو رد کیا، ان کی تصویر لگا کے لکھا ہے ہیرو آف دا ڈے. یہ چاہ رہے لڑائی ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ بگڑ جائے اور اس میں سے انہیں سیاسی شہید بننے کا موقع مل جائے. مگر عمران خان صاحب جو پنجاب میں صفائی کر رہے ہیں، اس صفائی کے کرنے تک انہیں سیاسی شہید بننے کا موقع بھی نہیں دیں گے. ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں تو آ رہی ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ معیشت مسلسل تباہ ہو رہی ہے. ڈالر جس طرح سے اوپر جا رہا ہے، روپیہ فری فال میں ہے، وہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اس کے بعد ایک تصویر ہے جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، میں چاہتا تھا آپ کو دکھاؤں. یہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ گردش کر رہی ہے. 4 معصوم لاشیں ہیں کیچڑ میں لت پت، 4 معصوم لاشیں، اور ان 4 معصوم لاشوں کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان میں سے ایک لاش کے یہاں ہاتھ رکھ کے اس لاش کو دیکھ رہا ہے. اس کے آس پاس 2 لوگ اپنے حلیے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو پانی سے نکال کر کیچڑ میں لے کر آئے ہیں اور یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. بلوچستان کی یہ صورتحال ہے. یہ لوگ سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں. 111 افراد کے اب تک جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. لسبیلا کے علاقے، یہ بی بی سی کی معلومات ہیں، اوڑکی میں خیر محمد بلوچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے،
2 روز سے اپنے خاندان کی خواتین اور بچوں سمیت سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے 48 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے، تاحال امداد کے منتظر ہیں، حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ صوبائی حکومت کی بات ہو رہی ہے، لیکن مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے؟ شہباز شریف، فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، خالد مگسی اور ان کے ساتھ اسلم بھوتانی، اختر مینگل، وزیر اعلیٰ بلوچستان، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو لاشیں آپ کو کیچڑ میں نظر آ رہی ہیں، یہ بلوچستان کے معصوم بچوں کی لاشیں نہیں ہیں، یہ مریم نواز شریف کے، فضل الرحمان کے، شہباز شریف کے، بلاول بھٹو کے، آصف علی زرداری کے اجتماعی جمہوری شعور کی لاشیں ہیں، کیونکہ مرکز میں ان کی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت اپنی حکومت بچا رہے ہیں، عدالت سے لڑ رہے ہیں اور عمران خان کو لاڈلا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے، عدالت کو، چیف جسٹس پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے انسانی جان۔ بلوچستان کا یہ بچہ، ان 4 میں سے ہر بچہ، ان 111 میں سے ہر شخص سپریم ہے، پاکستان کا ہر شہری سپریم ہے، جس کے آئین کی ضمانت ہے کہ وہ پاکستان کے شہری کی حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ حکومت جو اس آئین کی کسٹوڈین بنتی ہے، یہ اس وقت ناکام ہے پاکستان میں سب سے سپریم شہر، پاکستان کے شہری کی حفاظت کرنے میں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔